والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مقصود ہو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارے بھائی محمد ندیم صاحب نے اپنے والدین والد محترم جان محمد عرف جانا اور اپنی والدہ اور جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے بڑی 11ویں شریف کا یہ اہتمام و انتظام کیا ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ یہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کس محفل پاک کی برکت سے ان کے والدین کی، ہمارے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اس قبرستان کے اندر جتنے مدفون ہیں، اللہ رب العزت سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کے رزق میں مال جان اولاد میں برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ولیوں کی بالخصوص محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. ذرا توجہ فرمائیں، یہ ذکر پاک کی محفل ہے اور جو ذکر پاک کی محفل ہوتی ہے نا اس طرح کی، اس میں تعداد نہیں دیکھی جاتی. اس میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ خلوص دیکھا جاتا ہے، محبت دیکھی جاتی ہے کہ اس بندے نے کام کتنی محبت اور الفت کے ساتھ کیا ہے. دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، توجہ فرمائیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا نا، نمرود بادشاہ نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو دیکھا وہاں پر ایک بلبل ہے اور وہ اپنے چونچ میں چند قطرے پانی کے لے کر نہ آگ کے اوپر گرا رہا ہے. وہ کسی نے بلبل سے پوچھا کہ یار تیرے ان چند قطروں سے یہ آگ بجھ جائے گی جو آسمانوں سے بات کر رہی ہے، میلوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہ چند قطروں سے کیا ہوگا؟ پتہ بلبل نے کیا جواب دیا؟ بلبل نے کہا اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، ان قطروں سے آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن اتنا ہے نا کل قیامت والے دن جب یہ اعلان ہو کہ ابراہیم سے محبت کرنے والے ادھر آ جائے، میرا نام تو شامل ہو جائے. اور بھائی حضور غوث پاک کی تو لوگ بڑی سے بڑی محفلیں ہو رہی ہے، ہم بھی چند بندے بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. صرف جب قیامت والے دن یہ اعلان ہوگا کہ میرے غوث سے محبت کرنے والے ادھر آ جائیں، ہمارا نام تو ان میں شامل ہو جائے گا. کیوں جی؟ ہم ان اللہ کے بزرگوں کے ساتھ بالخصوص غوث اعظم کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کتاب کا نام کیا ہے جی؟ بہجت الاسرار. اس کی اندر حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ ایک دن ہوا حضور غوث پاک بغداد سے غائب ہو گئے.
بغداد سے کیا ہو گیا جی؟ غائب ہو گئے۔ ہم تلاش کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب چلے نا، آپ کو دیکھا آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھی ہیں اور مچھلیاں آپ کے قدموں کے بوسے لے رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، ہم بھی وہاں جب پہنچے تو نماز کا ٹائم ہوا، آپ کے لیے ایک مصلی آیا، آپ نے مصلی بچھایا، اس پر نماز ادا فرمائی اور اللہ کی تسبیح و تحلیل۔ جب آپ نے اللہ کی تسبیح و تحلیل کی نا، وہ فرماتے ہم خود سن رہے تھے کہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی تسبیح کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر تسبیح نماز سے جب فارغ ہوئے نا، آپ نے دعا کی۔ آپ نے کیا کیا تو جو آپ نے دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ، میرے مریدین کے جو مریدین ہیں ان سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اور بھائی یہ کائنات کی سب سے بڑی دعا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اوپر پتہ نہیں کتنی تعداد کے اندر اللہ کے فرشتوں نے آمین کہا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب دعا سے فارغ ہوئے نا، غیب سے آواز آ رہی تھی، اے عبدالقادر، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ہم تو اس لیے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو وہ ہستی ہے جنہوں نے دنیا میں آتے ہی اعلان کیا ہے، قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جس شیخ نے جتنی محبت فرمائی اللہ نے اتنا اس کو نوازا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراساں کے پہاڑوں میں ہے، جب آپ کا یہ اعلان سنتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں لا لا یا شیخ براسی و عینی، بلکہ آپ کا قدم تو میرے سار اور میری گردن پر ہے۔ آپ نے اس قدر محبت کا اظہار فرمایا۔ اللہ نے پھر مقام کیا عطا فرمایا، جس طرف نگاہ اٹھاتی ہیں کافر آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث اعظم کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ توجہ جی، بس ایک دو باتیں اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف پڑھتے ہیں۔ آپ کیا جی؟ حسنی اور حسینی۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کا شجرہ نسب 12ویں پشت پہ جا کر حضرت سیدنا امام حسن سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ ثانیہ، آپ کا شجرہ نسب 14ویں پشت میں جا کر مولا حسین سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا حسنین کریمین، ان میں ایک ہستی آپ کی دادا جان ہے اور دوسری ہستی آپ کی نانا جان ہے۔ اللہ، اور وہ ہستیاں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور دیکھیں آقا علیہ السلام سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ ہے جی توجہ، آقا علیہ السلام کیا ہے جی؟ سارے نبیوں کے سردار ہے، اور حضور غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، آقا علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ غوث اعظم دنیا میں آتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ، آقا علیہ السلام دنیا میں آئے، جس طرح آقا علیہ السلام دنیا میں آتے ہی آقا علیہ السلام نے سجدہ فرمایا۔ اور آپ کے دادا جان کون ہے؟ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ نے آ کر دنیا والوں کو بتایا، کیا دنیا والوں دیکھ لو، اگر میرے نانے نے اور میرے دادے نے دنیا میں آتے ہی 3 دن کا روزہ رکھا ہے، میں ان کی نسل سے آ رہا ہوں، میری رگوں میں بھی انہی ہستیوں کا خون ہے، میری رگوں میں بھی مولا حسن اور مولا حسین کا خون ہے، میں بھی یہی سنت پر عمل کروں گا۔ آپ نے پورے 1 ماہ کے روزے رکھے،
مولا علی نے تو 3 دن اور 3 راتوں کا اکٹھا روزہ رکھا نا، اور اللہ نے پھر مقام کیا عطا فرمایا، فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے، آقا علیہ السلام کی ولادت پر 1.25 لاکھ انبیاء نے آ کر خوشخبریاں سنائی، اور جب آپ کی ولادت کا وقت آیا خود پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور آپ کے والد محترم سے پتہ کیا فرمایا، اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، جو تمہارے گھر کی اندر بیٹا آ رہا ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اللہ، آپ کیا محبوب سبحانی، کیا ہے جی؟ محبوب سبحانی ہے، اللہ کے آپ محبوب ہے، اور آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ کا لقب ہے محبوب سبحانی اور محی الدین، آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو تقویت اللہ نے آپ کے ذریعے دین اسلام کو عطا فرمائی ہے، بھائی ایسا ہی نہیں ہے، آپ دنیا میں آتے ہی اللہ کے ولی ہیں، اور 4 سال کی عمر، توجہ فرمائیں، آپ کی رگوں میں کن کا خون ہے؟ مولا علی کا، اور مولا علی جو سواری پر سوار ہوتے ہیں، سواری کے ایک رکاب میں قدم رکھتے ہیں نا، دوسرا قدم جانے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کے رگوں میں مولا حسین کا خون ہے، جن کا سر تن سے جدا ہے، قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری ہے، وہی خون آپ کی رگوں میں ہے۔ 4 سال کی عمر پاک استاد جی کے پاس گئے، استاد جی نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا استاد جی مجھے 15 پارے زبانی یاد ہیں، 15 پارے زبانی۔ استاد جی حیران ہو کر، 4 سال کا بچہ، اس نے 15 پارے کہاں زبانی یاد کر لیے؟ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اپنی ماں کی نقل و حرکت کو لیتا ہے، لیکن غوث اعظم نے 1000 سال پہلے یہ بتا دیا، آپ نے فرمایا میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 15 پاروں کی حافظ تھی، وہ روزانہ 15 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے پیٹ میں سن سن کر 15 پارے زبانی یاد کر لیے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے، یہ کیا ہے جی؟ غوث اعظم کا، اور دنیا میں آتے ہی اعلان فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ 4 سال کی عمر پاک میں، کتنے سال جی؟ 4 سال، 15 پارے زبانی یاد، اور ذرا غور فرمائیں 40 سال آپ نے، کتنے جی؟ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا کیا۔ ایسے تو نہیں غوث کے دیوانے بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، دین سے محبت کی ہے، اور انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ اللہ نے پھر مقام دیکھے کس قدر عطا فرمایا ہے کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز کو صرف نماز ہی ادا نہیں کی، ادھر عشاء کی نماز ادا فرماتے، ادھر قرآن کی تلاوت شروع فرما دیتے، ادھر فجر ہوتی قرآن مکمل ہوتا۔ آپ فرماتے 40 سالوں میں ایک رات ایسی بھی آئی، طبیعت ٹھیک نہ تھی، آرام کرنے کے لیے جب اوپر جانے لگا نا، قدم اٹھایا سیڑھی پر رکھنے کے لیے، دل نے کہا عبدالقادر یہ تو شیطانی وسوسہ ہے، تو اپنی تلاوت کو جاری رکھ۔ آپ فرماتے میں نے قدم کو پھر نیچے نہیں کیا، میں نے اسی حال میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ 40 سال اندازہ لگائیں، اور اللہ مولا کائنات پتہ کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کی 6666 آیات کریمہ ہے، اور مجھے ہر آیت کے بارے میں پتا ہے، کہاں اتری ہے، کب اتری ہے، اور کیوں اتری ہے۔ اللہ نے آپ کو اس قدر مقام عطا فرمایا۔ پتا ہے آپ ہے اجمی، آپ کیا ہیں جی؟ اجمی، آپ عربی نہیں ہیں، اجمی ہیں، اور جب بغداد جاتے وہاں عرب والے، 40 سال آپ نے علم دین حاصل کیا، لیکن آپ جمعہ واز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا دیدار بھی نصیب فرمایا، فرمایا عبدالقادر لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، ان کے سامنے کیسے گفتگو فرماؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ توجہ فرمائیں، تھوڑی دیر بعد مولا علی آ گئے،
وہی سوال کیا، وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ آپ نے عرض کی کہ جناب مجھے 7 مرتبہ کیوں نہیں دیا؟ ادب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آقا علیہ السلام کا مشابہ نہ ہو جائے، دنیا والوں کو پتا چلے آقا آقا ہی ہوتا ہے، غلام غلام ہی ہوتا ہے۔ آپ نے 6 مرتبہ اپنے لعاب دہن، اور پھر پتہ ہے آپ واز فرمایا کرتے تھے، 70 ہزار کا مجمع آپ کی تقریر سنا کرتا تھا۔ یہی نہیں ہے، اور 400 علماء بیٹھ کر آپ کی تقریر کے نکتے لکھا کرتے تھے۔ بیٹھے ہیں نا تقریباً 40 بندے بھی نہیں ہونے، 20-25 بندے بیٹھے ہیں، اور ساؤنڈ لا لیا۔ اس وقت ساؤنڈ کا تصور بھی نہیں تھا، سپیکر کا تصور بھی نہیں تھا، اور 50,000 70,000 لاکھ کا مجمع۔ یہ حضور غوث پاک کی کرامت تھی کہ جس طرح پہلا بندہ آپ کی آواز سنتا تھا، اسی طرح آخری بندہ بھی آپ کی آواز سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس اس میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک امام اور مفسر قرآن ہوئے ہیں امام جوزی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر ہیں، اور جب آپ کا ڈنکا بجا نا، لوگ آپ کا آواز سننے دور دور سے آنے لگے۔ ان کو جب پتا چلا، وہ کہنے لگے آج ہم بھی جا کر ان کا آواز سنتے ہیں، وہ کتنا بڑا عالم ہے، اور ساتھ ہی کہنے لگے آج ہم ان کا امتحان لیں گے، ان کو جا کر کہیں گے کہ اس موضوع کے اوپر تقریر کریں، پھر پتا چلے گا وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اور نظام ایسا ہوا، جب وہاں پہنچے نا، آپ خطبہ شروع فرما چکے تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا چلو اس دفعہ ہم جو بیان کریں گے سن لیں گے، اگلی دفعہ جب آئیں گے نا پھر ہم ان کو موضوع دیں گے، یہ بیان کریں گے۔ اور اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے نا جو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے۔ آپ نے وہی آیت پڑھی جو گھر سے ارادہ کر کے آئے تھے۔ اللہ۔ اور پھر جب آپ نے جب آیت پڑھی نا، امام جوزی اپنے ساتھی کے ساتھ دے کر مسکرائے کہ آج پتہ چلے گا کتنا بڑا عالم ہے۔ آپ نے جب تقریر شروع فرمائی نا اس آیت کے اوپر، ایک ترجمہ کیا، دوسرا ترجمہ، تیسرا ترجمہ، ترجمے ہوتے رہے، تفسیر ہوتی رہی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے، مجھے بھی پتا مجھے بھی پتا۔ جب 12 تفسیریں بیان فرمائی نا، وہ خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا۔ آپ نے اس آیت کی 40 تفسیر بیان فرمائی۔ 40 بیان فرمانے کے بعد پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب جناب والا ہم کالا کو چھوڑتے ہیں، اب کیل کو چھوڑتے ہیں، اب حال بیان کرتے ہیں، اب حال کی طرف آتے ہیں۔ اور بھائی یہ آپ کا کہنا تھا امام جوزی کے اوپر ان کلمات کا اثر اتنا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور نعرہ مار کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتا ہے۔ امام جوزی جیسا مفسر وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر وہ اپنی سر گردن کو جھکا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا قدمی حاضی علی رکباتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیدری، یا غوثیہ، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے ولیوں کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی ندیم صاحب نے آج یہ اہتمام و انتظام کیا ہے، اللہ رب العزت ان کا قبول و منظور فرما کر ان کے رزق میں، مال جان اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے والدین جان محمد صاحب اور ان کی والدہ اور جتنے بہن بھائی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، ہم جتنے موجود ہیں، اور اس قبرستان، یہ عظیم قبرستان ہے، بہت پرانا، پتہ نہیں کتنے اللہ کے بزرگ یہاں پر مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، ان ہستیوں کی محبت پر زندہ رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علیہ الا البلاغ۔